بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت کو بنانے والا شخص ایک مسلمان تھا جن کا نام حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ مالوا میں پیدا ہونے والے اورنگزیب کو ہندوستان کی تاریخ کا سب سے پاورفل مسلمان مانا جاتا ہے۔ اورنگزیب کی حکومت میں ہندوستان کی سرحدیں چین سے لے کر افغانستان تک پھیل گئی تھی۔ ان کی حکومت میں ہندوستان سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں دنیا کا نمبر 1 ملک بن گیا تھا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اورنگزیب کی حکومت میں دنیا کا 25% پیسہ ہندوستان میں موجود تھا۔ اورنگزیب کی سالانہ کمائی فرانس کے لوئس 14ویں کی کمائی سے 10 گنا زیادہ تھی۔ اورنگزیب کی حکومت میں ہندوستان کپڑا بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا۔ ان کی حکومت میں بنائی جانے والی شالیں دنیا بھر میں بیچی جاتی تھی۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی تقریباً 25% آبادی پر حکومت کی تھی۔ دنیا کی ساری آرتھک نیتیاں اورنگزیب کے اشاروں پر کام کرتی تھی۔ اورنگزیب کی حکومت میں ڈالر کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور ہندوستان کا 1 روپیہ انگریزوں کے کئی سو پاؤنڈ کے برابر ہوتا تھا۔ اورنگزیب ہندوستان کے وہ پہلے حاکم تھے جنہوں نے اپنی حکومت میں جوا اور شراب پر پوری طرح سے پابندی لگا دی تھی۔ انہوں نے ان برے کاموں کو روکنے کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس بھی بنائی تھی جو شہر کے لوگوں پر نظر رکھتی تھی۔ اورنگزیب مغل تاریخ کا وہ پہلا حاکم تھا جس نے انسانوں کو سجدہ کرنا اور ستی پرتھا جیسے غلط رواجوں پر پوری طرح سے پابندی لگا دی تھی۔ اورنگزیب کی حکومت میں ہندوستان ٹیکنالوجی کے معاملے میں پہلے نمبر پر تھا۔ انہوں نے ایسے راکٹ اور توپیں بنائی تھی جن کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ جنگ میں سب سے پہلے راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال حضرت اورنگزیب نے ہی کیا تھا۔ ان کے پاس اژدہا پیکر نام سے مشہور ایسی توپیں تھی جن سے 35 کلومیٹر تک وزنی راکٹ پھینکے جا سکتے تھے۔ اورنگزیب عام طور پر ہندو مخالف مانا جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کے دربار میں کام کرنے والے 40% سے بھی زیادہ لوگ ہندو تھے۔ انہوں نے اپنے دور کے مشہور ہندو کویوں کو اپنے دربار میں جگہ دی اور پنڈتوں کے لیے پینشن کی شروعات کی تھی۔ ہندوؤں کے مشہور پروت کیلاش پروت اور مان سروور کو اورنگزیب نے ہی اکھنڈ بھارت کا حصہ بنایا تھا۔ مشہور مراٹھا حاکم شیواجی مہاراج اورنگزیب کے دربار میں ہی کام کرتے تھے۔ اورنگزیب کی حکومت میں غریبی کا نام و نشان نہیں تھا۔ انہوں نے غریبوں کے لیے بھتے کا انتظام کیا۔ اورنگزیب نے ہی انترراشٹریہ ویپار کی شروعات کی۔ اورنگزیب کی حکومت میں انگریز کبھی ہندوستان آنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پہلے مغل بادشاہ تھے جنہیں پوری قرآن مزبانی یاد تھی۔ وہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ فقہ اور حدیث کے بہترین ماہر تھے۔ اورنگزیب کی حکومت میں دھرم شاستر اور نیتی شاستر پر دنیا کی سب سے بڑی کتاب لکھی گئی۔ فتوائے عالمگیری کے نام سے مشہور اس کتاب کو لکھنے کے لیے دلی کی جامع مسجد میں ہر روز 500 عالم اکٹھا ہوتے تھے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کے خزانے کا 1 بھی روپیہ اپنے اوپر خرچ نہیں کیا۔ دنیا کے سب سے مہان حاکم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے سرکاری پیسے سے کوئی عمارت نہیں بنوائی۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی میں صرف 1 مسجد بنوائی تھی جس میں لگنے والا پیسہ انہوں نے خود ٹوپی سل کر کمایا تھا۔ اورنگزیب ہندوستانی تاریخ کا سب سے انصاف پسند بادشاہ مانا جاتا ہے۔ ان کے کیے گئے فیصلوں کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں۔ حضرت اورنگزیب نے ہندوستان کے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب تک اس ملک میں اورنگزیب جیسا مسلمان زندہ ہے تب تک اس ملک کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اورنگزیب کے بارے میں مشہور تھا کہ ہندوستان پر بری نظر ڈالنے والے کو خدا معاف کر سکتا ہے لیکن اورنگزیب نہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اسی طرح کی اسلامک ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔